المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير القريش فأقمنا بالساحل نصف شهر. ایک جنگ کے حالات اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کو ایک لشکر بنا کر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بڑے صحابی ہیں، اس لشکر کا امیر انچارج ان کو بنا کر کے بھیجا تھا۔ مقصد تھا مکے کے قریش جو تھے ان کا کوئی قافلہ تھا، اس کو پکڑنا، اس کو تلاش کرنا مقصد تھا۔ مختلف روایت بخاری اور مسلم میں اس کو بیان کیا، بہت فیمس یہ واقعہ ہے۔ تو یہ لوگ 1 مہینے تک وہاں رہے، 300 صحابہ۔ شروع وقت ایسا تھا کہ کچھ کھجوریں سب ساتھ میں لے کر نکلے تھے، اور جب کھانا پینا جو وہ لے کر گئے تھے وہ ختم ہونے لگا تو ان کے امیر نے ان سے یہ کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر ایک جگہ ڈالو۔ وہ سب لوگوں نے اس کو جمع کیا تو 2 تھیلی کھجوریں جمع ہوئی ٹوٹل۔ پھر جو روزانہ تھوڑے تھوڑے کھجور دینا شروع کیے، اور وقت گزرتا گیا، کچھ دن جب گزرے تو وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، بہت کم رہ گئی، تو روز ایک کھجور دیتے تھے۔ ایک کھجور پر پورا دن گزارا۔ ان سے جب ان کے شاگرد نے پوچھا کہ ایک کھجور میں کیا ہو سکتا ہے، اس سے آپ کیسے گزارا کر سکتے ایک کھجور؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ جیسے بچے چوستے ہیں اسی طرح ہم لوگ کھجور منہ میں رکھ لیتے اور چوستے رہتے، اس پر پانی پی لیا کرتے، اس طرح سے ہمارا دن گزر جاتا۔ اور وہ بھی جب ختم ہونے لگے تو ان کھجوروں کا یہ قدر ہمیں محسوس ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، وہ سمندر کے جب کنارے پر پہنچے تو ایک بہت بڑی مچھلی اللہ نے باہر ڈال دیا تھا، سمندر پانی سے باہر پڑی ہوئی تھی ایک بہت بڑی مچھلی۔ حدیث میں اس کا نام بھی بتایا ہے، عنبر، بہت بڑی مچھلی تھی۔ مختلف تقریباً 18 دن تک مچھلی ملنے کے بعد بھی 18 دنوں تک یہ لوگ وہاں رہے، پورا لشکر 300 لوگ کھاتے رہے اسے آرام سے۔ بہت بڑی مچھلی تھی، اتنی بڑی مچھلی تھی، آنکھ میں سے جو ہے بکیٹوں کے حساب سے بڑے برتن میں اس کا چربی تیل نکلتا تھا، اسے اپنے ضرورت میں لاتے تھے، یوز کرتے تھے۔ آنکھ جو ہے ہنکی مچھلی کی اتنی بڑی تھی، ابو عبیدہ لشکر کے امیر نے 13 لوگوں کو وہاں بٹھایا، اتنی بڑی اس کی آنکھ تھی۔ اور جب اس کو کاٹ کر کے ٹکڑے، ایک ایک ٹکڑا گوشت کا جو ہے ایک بڑے بیل، بڑی گائے کے برابر کاٹتے تھے، اور اس کو پکا کر کے بھون کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ شروع میں ہم جتنا بھوکا رہے، ایک ایک کھجور پر جب وقت گزار رہے تھے تو جو کمزوری ہم کو، چونکہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے زیادہ تو کمزوری آئے گی، جو کمزوری تھی وہ سب دور ہو گئے اور ہم سب اچھے خاصے موٹے ہو گئے۔ پھر
اسی دوران میں مچھلی کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کے انہوں نے سکھایا بھی تھا، خشک کیا تھا، تو وہ بھی کچھ راستے میں مدینہ، وہاں سے 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ ساحل، مدینے سے سمندر جو ہے تھوڑا دور ہے، مکے سے تو قریب ہے، مکے سے 60-65 کلومیٹر پہ جدہ ہے، بہت قریب ہے، لیکن مدینے سے تھوڑا سمندر دور ہے۔ تو اس راستے میں بھی وہی کام آتا گیا۔ جب مدینے میں پہنچے اور اللہ کے نبی کے سامنے واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے دریا سے باہر ڈال دیا، یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے جو تم کو ملا، اگر اس میں سے کچھ بچا ہوا ہے تو مجھے بھی دو، میں بھی کھاؤں گا۔ پھر ان میں سے کسی کے پاس وہ جو سکھایا ہوا گوشت تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو کھایا۔ اس حدیث سے کئی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، یعنی بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی جد و جہد، بڑے فاقے کر کے صحابہ نے اس دین کی خدمت کی۔ ایک ایک کھجور پہ پورا دن نکالتے تھے، لیکن اپنے مہم کے اندر، اپنے مشن پر وہ قائم تھے۔ کھانے بھی کیا بھی نہیں کو کون بھی چھوڑ کو گئے نہیں، پورے 1 مہینے تک وہ جو سفر تھا، جو کام تھا اللہ کے نبی نے جو پورا کرنے کے لیے کہا، تو پورا 1 مہینے تک وہ لوگ وہاں رہے۔ تو بڑی ہمت ان میں تھی، بڑا صبر تھا۔ ہم جیسے ہوتے تو پہلے دن ہی بھاگنا، ایک دن کھانے کو نہ ملے کون کھڑے گا۔ لیکن صحابہ بڑے ہمت والے تھے، بڑا توکل تھا۔ شروع میں جب کھجوریں ختم ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ کیکر کے جو پتے ہوتے ہیں، ببول کیکر جھاڑ کے جو پتے ہوتے ہیں، ان پتوں کو پانی میں بھگو کر کھاتے رہے۔ ایک ایک کھجور بھی ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے سمندر سے ایک مچھلی ان کے لیے نکالا جو باہر آئی ہوئی تھی۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سمندر میں جو بھی مچھلی مر جائے وہ کھا سکتے ہیں، اس میں ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمندر کی مچھلی یا پانی میں کوئی مچھلی مری ہوئی بھی ملے آدمی کو، اسے یوز کر سکتا ہے، بس یہ دیکھے کہ وہ مچھلی سڑ تو نہیں گئی، کھانے کے لائق ہے تو کھا سکتا ہے، وہ مردار کے حکم میں نہیں ہے، اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مچھلی کا ایک ایک کانٹا اتنا بڑا تھا، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے 2 کانٹوں کو جو ہے گاڑ دیا، وہ اتنے تھے اونچائی میں دونوں میں، اس کے اندر سے اونٹ پر سوار ہو کر، بڑے اونٹ پر سوار ہو کر آدمی گزر جاتا تھا، اتنے بڑے اس کے کانٹے تھے۔ اللہ نے ایک نعمت کے طور پر صحابہ کو دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کن حالات میں انہوں نے محنت کی، نہ ان کو زیادہ کھانے کی فکر ہے، یعنی دین کا کام جو ہے اسے آگے بڑھانا ہے، محنت کرنا ہے، کچھ مل گیا کھا لیے اللہ کے بھروسے پر، اور اللہ بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ کسی کا اتنا امتحان اللہ نہیں لے گا کہ وہ ایک دم پریشان ہو جائے۔ حالات آئیں گے، بندہ جب صبر کرتا ہے اور کام کرتے رہتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ بدلہ دیتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے محنت کی، فاقے ہوئے، اللہ نے اس وقت کے حساب سے بہت بڑی نعمت تھی، جس کو اللہ کے نبی نے بھی یہ بھی فرمایا کہ ایک خاص رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا ہے، تو نوازتا ہے دنیا میں بھی۔ دوسری بات کیا، پر اس سے دریا یا پانی میں جو بھی مچھلی ہے وہ مری ہوئی بھی ملے آپ اسے کھا سکتے ہیں، اگر فریش ہے، خراب نہیں ہوا ہے تو اسے آپ کھا سکتے ہیں، ذبح کی ضرورت، چاہے جتنا بڑا جانور کیوں نہ ہو۔ مچھلی کتنے کلو کی رہتی بھی اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو سمندر کا اور پانی کا جو جانور ہوتا ہے، مچھلی خاص طور پر، وہ کھا سکتے ہیں، مردہ حالت میں بھی اسے کھا سکتے ہیں، مگر
آپ خراب نہیں ہوا ہے۔ اور یہ کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، یہ سن 8 ہجری کا واقعہ لکھا ہے یا اس سے پہلے آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ مدینے میں ہجرت کر کے جانے کے بعد بھی، کئی سال گزرنے کے بعد بھی حالات جو تھے، کچھ بھی تھوڑا بہت تیاری کر کے نکل جاتے تھے صحابہ۔ 300 آدمی نکلے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تھوڑا بہت جو بھی وہ 1-2 دن میں ختم ہو گیا۔ باقی کھجوریں جو تھی بس تھوڑی تھی، جو 2 اس وقت تھیلی کتنی بڑی تھی اس کا تو ذکر نہیں ہے، 2 تھیلی ہوئے، سب ایک جگہ جمع کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے رہے۔ اور وقت یہ بھی آیا کہ لاسٹ میں ایک دن میں 1 کھجور دیتے تھے۔ تو اس میں بھی برکت ہوتی ہے، آدمی سب مل جل کر کے اگر کسی مہم پر ہے، کسی جگہ جا رہے ہیں، سب ساتھ میں مل کر کے اپنا کھانے کی چیزیں ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر اس میں سے تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا جائے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ایک تو جنگوں کے باب میں بھی ہے، ایک اس باب میں لائے ہیں کہ شراکت جو ہے، آپ چند لوگ مل کر کہیں جا رہے ہیں، کوئی بات ہے تو یہ لوگ آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، یعنی سب کھانا پینا کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرے، سارا ایک جگہ اکٹھا کرے اور اس میں سے سب کو برابر برابر دیتے رہے۔ ایک اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے سب کا فائدہ ہوگا، سب کو کچھ نہ کچھ ملے گا کھانے پینے کے لیے۔ کوئی جو ہے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی جماعت میں جاتے ہیں تو سب مل کر کے لاتے ہیں، پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، سب شریک ہوتے ہیں۔ یہ اسی سے ثابت ہے، یہ جو واقعات ہیں اللہ کے نبی کے زمانے سے ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان سب کا ایک ایگزامپل آپ کو ملے گا اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کی زندگی میں، اسی کو دیکھ کر یہ ساری اچھی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح ہمت کے ساتھ کام کرتے رہنے کی توفیق دے۔ کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ نہیں ہے، کیسے گزرے گا، نہیں، زندگی گزر جائے گی۔ اللہ جو ہے کسی کو زندگی بھر بھوک سے نہیں مارے گا۔ 1-2 وقت فاقے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے گھر میں بھی ہوتا تھا، 2-2 چاند 3-3 چاند نکل جاتے تھے، پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے چولہا جلتا ہی نہیں تھا، کھجور کھا لیتے تھے، کہیں سے کوئی گوشت آ کھا لیا۔ آدمی اصل آخرت کو اپنا مقصد بنانا ہے، آخرت کے لیے ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، لیکن دنیا میں بھی جائز طریقے سے محنت کرتے رہے، جو ملے آدمی کھاتا رہے، اور زندگی تو گزر جائے گی، جتنا ٹائم اللہ نے دیا ہے وہ سب کا گزر جائے گا، اور جس کے نصیب میں جو اللہ نے رزق دیا وہ بھی اسے ملے گا۔ پریشان ہو کر غلط قدم اٹھانا یہ صحیح نہیں، حرام چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ حلال تھوڑا بھی ہو اللہ اس پر زندگی گزار دے گا، سروائیو ہو جائے گا، کوئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں مرے گا جب تک اس کا ٹائم۔ اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ جیسے وہ لوگ نکل جاتے تھے، ایک اعلان ہوا جاؤ، جس سے کہا نکلو وہ نکل جاتے تھے، کچھ ہے نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے، اور پھر اللہ آسانی بھی کر دیتا اور کام بھی ہو جایا کرتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔